جی السلام علیکم، میرا نام ہے حمزہ اصغر اور میں ویڈیوز بناتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے بارے میں، ولاگز کے بارے میں، کبھی کبھار انفوٹینمنٹ کے بارے میں، اور تھوڑا سا ذرا آپ کہہ لیں کہ جو پیلیٹ ہے نا یا اسپیکٹرم تھوڑا براڈ ہی رکھا ہوا ہے۔ تو خیر اسی طرح سے ویڈیوز کے آئیڈیاز سوچتے سوچتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی ذرا ٹاکنگ ریل جہاں پہ 1 on 1 کوئی ایک سیشن ہو جس میں آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کروں، اس طرح کی کوئی ویڈیو بنائی جائے۔ لیکن پچھلے کافی عرصے سے میں یوٹیوب سے غائب رہا ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن وہ ہم آج ڈسکس کرنے نہیں آئے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر شخص ایک بہت بڑی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میں یہاں پہ لمبی زندگی کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ ہر شخص بہت بڑی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ ایسا بڑا کرنا چاہتا ہے جسے وہ دنیا تبدیل کر کے رکھ دے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 100% لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ آپ میڈیوکر رہنے سے ڈرتے ہیں۔ میرا دل تھا کہ اس ٹاپک پہ ذرا ایک ایکسٹینسو گفتگو ہو جائے، اور گفتگو سے زیادہ میں اپنے خیالات آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اس ویڈیو میں بہت سی جو باتیں کی جائیں گی وہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ قابل بحث ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے ایک کھلے نظریے سے دیکھنا ہے اور یہ سوچ کے دیکھنا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ سوچنے کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو اگر بات کی جائے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی شخص اس بات پہ راضی ہے ہی نہیں کہ کیوں نہ تم ایک درمیانی سی، ایک سادہ سی، ایک ایسی زندگی گزار لو جس میں تم بہت زیادہ جانے نہیں جاؤ گے، یا بہت کوئی تم بڑا تیر نہیں مار لو گے، یا پھر تم کوئی آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیر ساری جائیداد نہیں چھوڑ کے جاؤ گے، جن پہ راضی ہونے کے لیے آج کے دور میں کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیا رکھا ہے ایک سادہ زندگی میں جس سے تم اتنا ڈرتے ہو، جسے تم اتنا بھاگتے ہو؟ شاید یہ اتنی بھی بری نہیں جتنا تمہیں سب نے سکھا دیا کہ یہ بری ہے۔ میرے خیال میں اس چیز کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سے کچھ وجوہات تو ہمارے سامنے ہی ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا سے پہلے الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ بیسیکلی میڈیا کوئی بھی ایسی چیز جہاں پہ آپ انفارمیشن اگلوں تک پہنچا سکتے ہو کسی بھی طریقے سے۔ الیکٹرانک میڈیا سے پہلے پریس تھا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ سے اپنا کچھ نہ کچھ کردار کسی نہ کسی طریقے سے نبھاتی رہی ہیں، لوگوں کے ذہن میں اپنی جگہ بنا کے۔ اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ یہ ہمیشہ برائی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بہت سی اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ بہت سے بہترین مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ لیکن آج کی جو ڈسکشن ہے وہ کچھ حد تک ایک نیگیٹو ٹاپک کے بارے میں ہے۔ میں اس کو انٹائرلی نیگیٹو نہیں کہتا، انفیکٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید یہ نیگیٹو ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک ڈسکشن ہے، اور بہت سے لوگ اس چیز کو آج کل فیس کر رہے ہیں، اس کمپلیکس کو، اس انسیکیورٹی کو، یا پھر اس اکیلے پن کو، احساس کمتری کو محسوس کر رہے ہیں، جس میں ان کو اپنی زندگی کمتر یا پھر نامکمل سی محسوس ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی احساس کمتری سے گزرنا یا پھر کسی بھی قسم کے نیگیٹو ایموشنز کو محسوس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ صرف ایک انسانی فطرت ہے اور ہر انسان اس سے گزرتا ہے۔ تو اگر آپ بھی گزر رہے ہیں تو اس میں کوئی شرم والی یا کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ میں پھر بھی کہوں گا اور میں بار بار کہوں گا کہ کسی بھی تکلیف دہ احساس سے گزرنا کمزوری نہیں ہوتی۔ خیر واپس موضوع پہ آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان ایک بڑی شاندار زندگی چاہتا ہے، یا پھر ایک بہت ہی یادگار زندگی چاہتا ہے، اور یادگار صرف اپنے یا اپنوں کے لیے نہیں، یادگار دنیا کے لیے، کہ میں یہاں سے ہو کے گیا ہوں۔ یہ چیز لازمی کیوں ہو گئی ہے؟ اس چیز کا ہونا بری بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سادہ زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ ہر انسان ایک اسپیکٹرم کی طرف چلا جائے تو وہ بھی اس دنیا کے لیے ہیلدی چیز نہیں ہے۔ اگر آج کل زیادہ تر لوگ اسپیشلی ینگ مائنڈز یہ چیز چاہتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائیں، انفلوئنشل ہو جائیں، یا پالیٹکس میں چلے جائیں، یہ سب چیزیں چاہنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اصل اس کو اچھا یا برا وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک سیاست دان بننا چاہتے ہیں، لیکن اس سیاست دان بننے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت ہو، یا پھر میں اپنے بہت سارے غیر قانونی کام کسی طرح اپنے اثر کے ذریعے قانون کے آگے پیچھے سے گزار کے مکمل کر لوں۔ اس طرح کا مقصد تو میرے نزدیک، یا میرا خیال ہے کسی کے بھی نزدیک، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے سیاست دان ہی بننا ہے، لیکن اس دفعہ سیاست دان بننے کی وجہ یہ ہے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یا پھر جس سسٹم کو میں اتنا برا کہتا ہوں
जिस सिस्टम को मैं इतना ज़ालिम कहता हूँ, उस सिस्टम का मैं हिस्सा बन के कुछ चीज़ें तब्दील करना चाहता हूँ, या जो लोग मेरे कम अज़ कम मेरे असर के अंदर आते हैं उनको मैं बेहतर करना चाहता हूँ, या फिर कोई भी इससे मिलती जुलती वजह। तो कहने का मकसद है कि कोई चीज़ चाहना अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको क्यों चाहना है ये अच्छी या बुरी बात उसे बनाती है। तो आप लोगों की किसी भी चीज़ में अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस क्या के पीछे क्यों, कि वो आप क्यों करना चाहते हैं। इसी तरह मेरी राय के मुताबिक जो भी मैंने ज़िंदगी में अभी तक तजुर्बा हासिल किया है और कोई भी इल्म हासिल किया है किसी भी किस्म का, उसमें मेरी नाक़िस राय के मुताबिक हर इंसान आला ज़िंदगी, या फिर जिसे हम आला समझते हैं या फिर हम जिसको बड़ा समझते हैं, उस तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी सादा ज़िंदगी को नहीं अपना सकते तो फिर आप अपनी आला ज़िंदगी को भी नहीं अपना सकेंगे। एक छोटी सी बात अक्सर जहन में आती है कि जो हर हाल में खुश है वही इस हाल में खुश है और वही उस हाल में खुश है। कहने का मकसद कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं आजकल खुश नहीं हूँ या मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पे खुश नहीं हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरे पास फ़लाना चीज़ नहीं है, या फिर मेरे पास कोई फ़लाना गाड़ी नहीं है, या कोई बंगला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो कहता है कि जब वो मुझे मिल जाएगी ना चीज़, मैं सिर्फ तब खुश होऊंगा, और मुझे पक्का यकीन है कि मुझे जब वो चीज़ मिल जाएगी मैं खुश हो जाऊँगा। अगर आप अपने आज के हाल में वो चीज़ें नहीं देख सकते जो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने, रब ने नवाजी हुई हैं, जो आपको दी हुई हैं, जो बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो आप आदतन अब नज़रअंदाज कर देते हो, क्योंकि दिमाग को कभी ट्रेन ही नहीं किया वो चीज़ें देखने के लिए, या फिर ट्रेन ही नहीं किया अच्छी चीज़ें ढूंढने के लिए। अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में जो आपके पास हर वक्त होती हैं, आपके साथ होती रहती हैं, वो चीज़ें नोट करने के लिए, वो चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए दिमाग को ट्रेन ही नहीं किया गया। तो दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही ट्रेन होता है, और ये एक फितरतन चीज़ है। ये सर्वाइवल के लिए हमारे दिमाग में एक तरह से लोडेड है कि हमने ख़राब चीज़ें ही देखनी है। क्योंकि अगर समझे हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब लोग जंगलात में रहते थे या ट्राइब्स में रहते थे, जब शिकार करना होता था रोज़ सुबह जाके, हर तरफ ख़तरा होता था, कभी कोई जानवर का, किसी कीड़े का, सांप का, या किसी और इंसान का, तो दिमाग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये बन गई थी कि उसने हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढते रहना है, क्योंकि वो नेगेटिव उसको सर्वाइव करने में मदद करेगा। ये एक इंसानी फितरत है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका दिमाग है ना, वो नुक्स निकालता है। नुक्स से उसे पता चलता है कि क्या चीज़ ठीक नहीं है और किसको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सर्वाइवल छुपा होता है। कहने का मकसद, अगर आपका दिमाग उस तरफ ट्रेन नहीं हुआ जहाँ पे आपने पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी है, और वो बस अपनी इंस्टिंक्ट के पीछे नेगेटिव चीज़ें देखता 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 उस पर पक्का हो चुका है कि वो देखता ही नेगेटिव चीज़ें हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर इस हालत में जब आपके पास एक CD70 मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी नहीं है, एक छोटा सा मकान है, अगर आप इसमें खूबियाँ नहीं ढूंढ सकते, तो कल को अगर आपको 2-4 कनाल का DHA में घर दे दिया जाए और 3-4 गाड़ियाँ दे दी जाएँ, या कुछ भी इस तरह की ख्वाहिशात आपकी पूरी हो जाएं, आपके दिमाग की जो फितरत बन चुकी है वो है बुरी चीज़ें ढूंढ निकालना, आप उसमें भी निकाल लेंगे। इन बातों पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हुई हैं, और बहुत सारे आप कह लें कि माहिर तरीन लोगों ने इन चीज़ों पे अपनी राय पेश की हुई है, और वो राय इसी से ही मिलती जुलती है। तो अगर वापस मौजू पे आया जाए, तो कहने का मकसद ये है कि लोग समझते हैं कि शायद बड़ी ज़िंदगी उनको खुशी देगी और छोटी ज़िंदगी उनको खुशी नहीं देगी, या फिर सुकून देगी और छोटी ज़िंदगी उनको सुकून नहीं देगी। तो मेरे कहने का मकसद यही है, सुकून छोटी या बड़ी ज़िंदगी में नहीं छुपा, सुकून आपके अंदर छुपा है। अगर आप उसको पा लेते हैं तो वो आपके साथ है, हर सूरत में है, हर हाल में है, हर जगह पे है। उसी तरह से इसकी एक और वजह यही है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि सोशल मीडिया में हमें सबकॉन्शियसली ट्रेन किया जाता है कि ये चीज़ अच्छी है तुम्हारे लिए, ये चीज़ बुरी है। मिसाल के तौर पे अगर तुम एक खटारा गाड़ी चलाते हो तो तुम्हें इस पे बेइज्जती महसूस करना लाजिम है। ये आपको सबकॉन्शियसली फीड किया जाता है, और ये सोशल मीडिया से पहले भी मूवीज़ के थ्रू या किसी भी मीडिया की फॉर्म के थ्रू अक्सर औकात लोगों को ये मैसेज दिया जाता था। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक क्रीम थी जो गोरी रंगत को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। उस इश्तिहार में अक्सर एक चीज़ दिखाई जाती थी कि
جو سانولے رنگ کی خاتون ہے وہ لوگوں سے بچتی پھر رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا اس چیز میں کو امبیرسمنٹ ہے، شرمندگی ہے اس کو کہ بھئی مجھے کسی نہ کسی طرح اپنا یہ اصلی رنگ چھپانا ہے اور مجھے تو گورا ہونا ضروری ہے۔ جیسی وہ کریم لیتی ہے، گوری چٹی ہو جاتی ہے، تو وہ لوگوں کے آگے کھل کے کانفیڈنس کے ساتھ پھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سب کانشیسلی اسی طرح آپ کے ذہن میں ڈال دیا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اچھا مجھے کالے رنگ سے شرمندہ ہونا ہے اور گورے رنگ پہ مجھے فخر کرنا ہے۔ تو اسی طرح میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بہت سارے کریٹرز بھی بڑی بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار دیکھو میں یہاں سے یہاں پہنچ گیا، اور وہ یہاں کو ہمیشہ سادہ زندگی کو ایک ڈی گریڈڈ یا پھر ایک ناکامی کی شکل میں دکھا کے اور پیسے والی زندگی کو ایک کامیابی اور ایک اونچائی کی شکل میں دکھا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں۔ رزق کا ہونا ضروری ہے، وہ اللہ کی دین ہے، لیکن رزق کا نہ ہونا اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ غلط انسان ہیں، آپ گھٹیا انسان ہیں یا آپ زندگی میں ناکام انسان ہیں تبھی آپ کو رزق کی کمی دی گئی ہے۔ رزق اپنے آپ میں ایک بہت سارے مطلب رکھتا ہے، لیکن اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس زندگی میں کسی ٹائم پہ بھی پیسہ کم ہے یا پھر اس حد تک کم ہے کہ آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں اور اس کو اپنی ناکامی نہ سمجھیں، اس کو آپ اللہ کی طرف سے بے شک ایک آزمائش سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اگر میں نے صبر سے کام لیا تو اللہ مجھے انشاءاللہ ریوارڈ دے گا۔ اور ریوارڈ میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی مجھے جی ویگن چاہیے یا مجھے بہت بڑا گھر چاہیے۔ ریوارڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں کیا ریوارڈ ہے اللہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس ریوارڈ کی ضرورت ہے۔ خیر بات پہ واپس آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کہ سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ بھائی سادہ زندگی ادھر ہے اور جو پیسے والی شو آف والی فلیشی شائنی قسم کی زندگی ہے وہ یہاں پہ ہے۔ چاہے ڈائریکٹلی نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ انفلوئنسر یا وہ کریٹر یا وہ ایکٹر وہ بات یوں شروع کرے گا کہ یار میرے پاس تو نا بس 2 مرلے کا مکان تھا اور آج میرے پاس اتنے بڑے بنگلے ہیں اور آج میں کامیاب ہوں۔ تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی ڈال جائے گا اچھا یار میرا بھی 2 مرلے کا مکان ہے، مطلب میں ناکام ہوں۔ سمجھے آپ خوش بھی ہوتے اس 2 مرلے سے، اس بات کے بعد آپ خوش نہیں رہیں گے، آپ کہیں گے کہ اچھا یار یہ تو بہت کامیاب انسان ہے اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ 2 مرلہ ناکامی ہے تو مجھے تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن بات ساری پرسپیکٹیو کی ہے۔ میرے خیال میں میری ناقص رائے کے مطابق آپ کے پاس 10 کنال کا یا 1 کنال کا یا 10 مرلے کا مکان ہونا یا نہ ہونا کامیابی یا ناکامی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی یا ناکامی آپ خود اپنی بناتے ہو۔ اور میرا خیال ہے اگر میں اس کو سمپلی رکھوں تو جو شکر گزاری کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، شکر گزاری کی ایک عادت سی بن جاتی ہے آپ کی، جہاں پہ آپ ہر چیز میں شکر گزاری کے لیے بہت ساری چیزیں ڈھونڈ لیتے ہو۔ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ بہت چیزیں ڈھونڈ لیتے ہو ہر سچویشن میں شکر گزاری کے لیے۔ اگر وہ آپ کا مائنڈ سیٹ شکر گزاری کا ہو گیا تو میرے نزدیک میری ناقص رائے کے مطابق یہ کامیابی کی ہی ضمانت ہے۔ خیر آج کی ویڈیو میں نے کوئی بہت پریپریشنز یا بہت کوئی اسکرپٹ یا بہت پوائنٹس لکھ کے نہیں بنائی، بس ٹاپک ایک ذہن میں تھا اور اس پہ بات کرتا گیا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے ویڈیو۔ تو ہنسی مذاق بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا، تھوڑی بہت ذرا اس طرح کی باتیں بھی چلتی رہیں گی، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے اور لوگوں کو بھی سیکھنی چاہیے تو میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو ہمیشہ ایک کھلی ذہنیت کے ساتھ سنیں۔ ڈس ایگریمنٹس کرنا انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اچھے طریقے سے کرنا ہی خوبی ہے۔ برے طریقے سے ڈس ایگریمنٹ کرنا بھی ایک میرے خیال میں بدتمیزی میں آ جاتا ہے، جس طرح بھی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو ایک کھلے ذہن کے ساتھ سنیں، اور اگر پسند آئی تو اچھی بات ہے، نہیں پسند آئی تو اللہ انشاءاللہ مجھے بھی ہم سب کو ہدایت دے۔ پھر کسی دن کسی موضوع پہ مزید طویل گفتگو کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔